بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث طیبہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی چوتھی نشست میں اس حدیث طیبہ کا ایک جملہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نصیحت اور وصیت ارشاد فرمایا تھا، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ تلقین فرمائیں، مجھے کوئی سبق عطا فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت سے نوازے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، جن میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ برا بھلا کہنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے اور جسے کہا جا رہا ہے اس کا دل زخمی ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا مقام اللہ کے دربار میں کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ اس لیے دل دکھانے سے اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ کا عرش ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نصیحت رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ نیکی کتنی ہی تھوڑی ہو اور کتنی ہی چھوٹی ہو، اس کو ہمیشہ اہم اور بڑا سمجھنا۔ عین ممکن ہے اس معمولی، تھوڑی اور چھوٹی نیکی کے ساتھ اللہ نے تیری مغفرت کا انتظام کیا ہوا ہو۔ یہ بات مختلف حوالوں سے پچھلے جمعۃ المبارک کو کھولی تھی۔ اس میں ایک چیز جو مزید ہماری ذہنی تربیت کے لیے ضروری ہے، وہ عرض کر کے تیسری نصیحت کی طرف سفر شروع کرتے ہیں کہ نیکی معمولی نہ سمجھی جائے، چھوٹی اور تھوڑی نیکی کو نظر انداز نہ کیا جائے، خوشی سے کیا جائے، عظیم سمجھ کر کیا جائے اور جلدی کیا جائے۔ اس پہ لمبی بات ہو چکی ہے۔ جو بات بالخصوص عرض کرنی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھ کے
اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نیکی کے مزاج میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے، نیکی کے مزاج میں بھی اللہ نے مقناطیسیت رکھی ہے کہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب کسی چھوٹی نیکی کو اور معمولی نیکی کو آپ خوشی سے کر گزریں گے اور اسے اپنی نجات کا سبب سمجھتے ہوئے کریں گے اور اس کو اللہ کے دربار سے آئے ہوئے وارد، آپ کو یاد آ گیا ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کا خیال جب مومن کے دل میں اٹھتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وارد ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آیا ہے۔ جب وہ بندہ مومن اس نیکی کو کرتا ہے اور کر گزرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے میرے مہمان کی لاج رکھی ہے اور میرے مہمان کو بہترین انداز میں خوش آمدید کیا ہے۔ تو اس لیے اس نیکی میں جو اللہ نے کشش رکھی ہوئی ہے اور کھینچنے والی کیفیت رکھی ہوئی ہے، اس کی برکت سے دوسری نیکی کی توفیق ملے گی، پھر تیسری نیکی کی توفیق ملے گی، یوں نیکیوں کا ایک گلشن میری اور آپ کی زندگی میں کھل اٹھے گا۔ اور جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی توفیق کا سبب بنتی ہے، دوسری نیکی تیسری نیکی کی توفیق کا سبب بنتی ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ اور دوسرا پہلو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ گناہ میں بھی یہی کیفیت چلتی ہے۔ ایک گناہ ہو تو بندہ نڈر ہو جاتا ہے، بندہ بے خوف ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ گنجائش دے رکھی ہے اور یہ رحمت کا پیمانہ عطا فرما رکھا ہے کہ اس امت کو کسی بھی گناہ کے بدلے میں فوری سزا نہیں دے گا۔ پچھلے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رات کو کوئی شخص یا کسی گھر میں کوئی گناہ ہوتا تو صبح وہ گناہ اس گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اپنے محبوب کی عزت و تکریم ساری کائنات میں واضح کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جان جان، جب تک آپ کا وجود اس عالم رنگ و بو میں موجود ہے مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں ان کو عذاب دوں۔ لیکن گناہ کرنے سے انسان نڈر ہوتا ہے، گناہ کرنے سے وہ بے خوفی والی جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگلے گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، یوں گناہوں کی نحوست اکٹھی ہونے کی وجہ سے دل تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہونے لگتی ہے، جائز ناجائز کا فرق بھی مٹنے لگتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے تو اس حد تک ہمیں سمجھایا ہے اور ہماری تربیت کی ہے کہ تمہیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ کاپی لے کے بیٹھ جاؤ اور یہ لکھنا شروع کر دو، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ لوگ اس لیے لکھتے ہیں یا یہ لوگ اس لیے پوچھتے ہیں، چلو صغیرہ ہو گیا کوئی بات نہیں، کبیرہ سے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو یہ محبوب سے دوری کی علامت ہے۔ گناہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے دوزخ سے بچنا ہے،
نیکی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے جنت کا راہی بننا ہے. نیکی کرنی ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, اور گناہ سے رکنا ہے تو اس لیے رکنا ہے کہ یہ محبوب کو ناپسند ہے. تو اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے. ہر اللہ رب العزت کے راستے پہ چلنے والا سالک اور ہر اللہ رب العزت کا دیوانہ اور عاشق ہر صغیرہ گناہ کو کبیرہ کے درجے میں رکھے, تب اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے وا فرماتا ہے. تو دوستان اسی وقار, تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر بن سلیم کو یہ نصیحت فرمائی کہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا. اور تیسرے مقام پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے تیسری نصیحت یہ کر رہا ہوں اور تیسرا سبق یہ دے رہا ہوں کہ جب بھی تو کسی سے ملے مسکراتا ہوا ملے. اب دیکھیں اسلام نے کس تربیت کو نہیں چھوڑا, اسلام نے کس سبق کو نہیں چھوڑا. انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں, چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے جتنے بھی معاملات ہیں, اللہ رب العزت اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں. اور جتنے احکام اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے یا جتنے احکام اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے امت تک اور انسانیت تک پہنچوائے, وہ سارے معاملات حضور علیہ السلام نے پریکٹیکلی, فزیکلی, عملی طور پر انسانیت کو کر کے دکھائے. یہی وجہ ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال ہوا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں, حضور کا منموہنا کردار کیسا ہے, حضور کے بہترین رویے کیسے تھے, تو انہوں نے بڑا واضح جواب دیا تھا, کان خلقہ القرآن. ایک طرف قرآن رکھ لو, دوسری طرف مصطفیٰ کا کردار رکھو. حضور کے کردار سے قرآن کو دیکھتے جاؤ, حضور کی سیرت سے قرآن کو دیکھتے جاؤ, اور قرآن کی آیتوں سے حضور کی سیرت اور حضور کا کردار سمجھتے جاؤ, دیکھتے جاؤ اور یاد کرتے جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اپنے آپ کے طور پہ واضح فرمایا. اس مقام پر حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تیسری نصیحت یہ ہے اور تیسرا سبق یہ ہے کہ جب بھی تو کسی سے ملاقات کرے مسکراتا ہوا ملاقات کرے. اور یہ معاملہ ایسا ہے جو ہر دن, ہر رات, ہر انسان کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے. میں کتنے لوگوں سے ملتا ہوں, مجھ سے کتنے لوگ ملتے ہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں, دکاندار سے ملتے ہیں, آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں, ملازم سے ملتے ہیں, افسر سے ملتے ہیں, آپ کسی عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں, آپ اپنے مربی, اپنے مرشد سے ملتے ہیں, آپ رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں, آپ پڑوسیوں کے ساتھ ملتے ہیں, آپ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل, اپنی ضروریات اور اپنے معاملات کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں. کیا یہ بات نہیں ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں وہ مسکرا کے ملتا ہے, اس کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں ہوتی, چمک ہوتی ہے, اس کے لبوں پر خشکی نہیں ہوتی, مسکراہٹ ہوتی ہے, اس کے گالوں پر پلاہٹ نہیں ہوتی, گلاب کی طرح کھلے ہوتے ہیں. تو وہ تاثر لے کر جب آپ اس محفل سے باہر آتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کون جانے. اور جو شخص آپ سے ملتا ہے اور ملتے ہوئے مسکراتا نہیں ہے, ملتے ہوئے اپنے ماتھے پہ سلوٹ رکھتا ہے اور چج سے اور ڈھنگ سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے, بے شک ہماری ضرورت ہے
ہماری مجبوری ہے اس سے ملنا، لیکن باہر آ کر وہاں سے الگ ہو کر ہمارا اس کے بارے میں تصور کیا ہوتا ہے، ہمارا اس کے بارے میں تاثر کیا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا کومنٹس کرتے ہیں، نہ بھی کریں دل میں تو ہوتا ہے کہ بڑا بد تہذیب انسان تھا، بڑا بد اخلاق شخص تھا، ہم کس سے کے پاس چلے گئے، ہم کس سے ملنے چلے گئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نفسیاتی معاملے کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے غلاموں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اس حوالے سے بھی مکمل تربیت دی ہے کہ جب بھی تمہارا کسی سے ملاقات کا معاملہ ہو، کسی سے ٹاکرا ہو جائے تو تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں ہے کہ ان ذالک من المعروف، جب انبساط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، لبوں پہ مسکراہٹ کھیلتے ہوئے جب تو کسی انسان سے ملے گا تو یہ بظاہر میٹنگ ہو رہی ہے، بظاہر ملاقات ہو رہی ہے، بظاہر اپنے کسی دنیا داری کے کام کے لیے تم ایک دوسرے سے مل رہے ہو، لیکن دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ تمہارے اس عمل کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا، اس کو اگنور کر کے ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالے گا، تمہارے مسکرانے کو بھی نیکی کی صورت میں لکھ دے گا۔ سوچئے تو صحیح کہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، رسول اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی معرفت کی خوشبوئیں اپنے من میں سمیٹنے کے لیے میرے رب ذوالجلال نے اور میرے رسول کریم نے کتنے اہتمام فرما رکھے ہیں۔ بظاہر ہم انسان سے مل رہے ہیں، اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، اپنے کسی مطلب کی وجہ سے مل رہے ہیں، لیکن اسی ملنے میں جب لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس لیے آ جائے کہ یہ میرے رسول کی خوشی ہے، یہ میرے رسول کی رضا ہے، یہ اللہ کے حبیب کی چاہت ہے، یہ میرے رسول کی تعلیم اور نوری تربیت کا فیضان ہے، تو اس وقت جب لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، کرامن کاتبین، دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ فوراً لکھے گا کہ یہ رسول ہاشمی کی رضا کے لیے یہ خوبصورت رویہ اپنا رہا ہے، اس کے کھاتے میں یہ نیکی لکھ دی جا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رویہ اس حوالے سے کیسا تھا؟ حضور کا تبسم، حضور کی مسکراہٹ۔ حضرات ذی وقار، بات کو میں بنیادی طور پہ شروع کروں گا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر والی ہے نا، ان سے بڑھ کر حضور کے تبسم کو کون سمجھ سکتا ہے، حضور کے تبسم کی خبر کون دے سکتا ہے؟ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور بھی انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے مسکراتے تھے، مسکراتے تھے، حضور مسکراتے تھے، لیکن فرمایا بس آپ صرف مسکراتے تھے، کہا نہیں لگاتے تھے۔ کہا یہ ہے منہ کھل جائے اور گلے میں جو تالو ہے وہ نظر آ جائے۔ صدیقہ کائنات کہتی ہیں زندگی بھر میں نے رسول رحمت کو اس انداز میں کھلکھلا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلتے ہوئے دیکھی۔ اور اسی حوالے سے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی پلے باندھ لیجئے اور مضبوطی سے باندھ لیجئے، زندگی بھر نفع مند ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو یہ چاہیے اور اس کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو، کتنا ہی دکھی ہو، کتنا ہی غم زدہ ہو، کتنا ہی پریشان حال ہو، کتنے ہی اس کے دل پہ حالات کی وجہ سے زخموں نے بسیرا کیا ہوا ہو، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہو مسکراتا ہوا داخل ہو۔ پریشانیاں تو چلو اس کو آئیں اللہ کی طرف سے، اگر گھر میں جاتا ہے دنداتا ہوا جاتا ہے، ببر شیر کی طرح آنکھیں کھول کر رگیں پھاڑ کر چہرہ سرخ کر کے جاتا ہے، منہ سے اول پھول کہتے ہوئے جاتا ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟
اس رسول کریم نے انسانیت کا جو معیار عطا فرمایا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کا جو مقام اور مرتبہ یاد دلایا ہے، اس میں سے یہ بھی ہے جتنا دکھی ہو، جتنا غمگین ہو، جتنا ٹینشن میں مبتلا ہو، جتنا پریشان ہو، اس کو گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دے، جب گھر میں داخل ہو مسکراتا ہوا داخل ہو، تاکہ تیرا گھر جنت نظیر بن جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گواہی دے رہی ہیں۔ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی کبھی ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، ان کو یہ بھی مرتبہ نصیب ہے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہند بن ابی حالہ کو حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ دودھ پلایا تھا، اس لیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہند بن ابی حالہ کو ماموں کہہ کے پکارتے تھے۔ ہند بن ابی حالہ حضرت خاتون جنت کے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی کرتے تھے، ہم عمری تھی، بچپنا تھا، کھیلا بھی کرتے تھے، تو حسن و حسین اس لاج نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہند بن ابی حالہ کو ماموں کہا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی جو معاشرتی طور پر ذہن میں رکھنے کے قابل ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں بچپن میں، جوانی میں، ان کا کچھ لوگوں کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، یا بزرگوں کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق موجود رہتا ہے۔ جب کچھ لوگ بڑے ہونے کے بعد، بڑے عہدے پر جاننے کے بعد، مالدار ہونے کے بعد، یا دنیاوی طور پر سٹیٹس اپ ہونے کے بعد، وہ دوسروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، دوسروں کے رشتوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ باپ دادا کے جو ریلیشن اور باپ دادا کے جو تعلقات ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کیا اور میں کیا۔ حضرات زیوکار، ہمارے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک اور ان کے سارے صحابہ نے اپنا طرز زندگی ہمارے سامنے جو رکھا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک پہلے دن والے تعلق کو نبھاتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رکھا ہے کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی، حضور نے دور سے دیکھا، مجمع لگا تھا، حضور رشک مہتاب بن کر اور کائنات کے تاجدار بن کر، انبیاء اور رسل کے سردار بن کر زمین پر جلوہ گر تھے۔ وہ خاتون سامنے آ رہی تھی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جب قریب آئے حضور نے اپنی کملی زمین پہ بچھا دی، اپنی چادر زمین پہ بچھا دی اور درخواست کی کہ اس پہ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، حیرت میں گم کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، چشم فلک نے یہ کیا منظر دیکھا ہے۔ کچھ باتیں ہوئیں، جب باتیں شروع ہوئیں اس وقت صحابہ کو پتا چلا کہ یہ دائی حلیمہ ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اسی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہند بن ابی حالہ کو بھائی کہا کرتی تھی، اور حسن و حسین ان کو ماموں کہا کرتے تھے، حسن و حسین ماموں کہا کرتے تھے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر ہند بن ابی حالہ اپنے دودھ شریک بھائی ماموں، رضائی ماموں کو بلا لیتے تھے، کبھی خود ان کے پاس چلے جاتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، مختلف موضوعات پہ باتیں ہوا کرتی تھی، اور اکثر موضوع ایک ہوتا تھا، رسول اللہ کے نین نقشے تو سنا دو، حضور کے حلیے کی بات تو بتا دو، حضور کے کمالات، حضور کے مقامات اور حضور کے شمائل کی بات تو سنا دو۔ تو آج حضرت ہند بن ابی حالہ کے پاس حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور کہتے ہیں آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ مسکراتے کیسے تھے؟ پھر
بالوں کی بات اپنی جگہ، ابروؤں کی بات اپنی جگہ، پلکوں کی بات اپنی جگہ، جبین کی بات اپنی جگہ، بینی کی بات اپنی جگہ، رخسار کی بات اپنی جگہ، وما رمیت کے ہاتھوں کی بات اپنی جگہ۔ حضور کی مسکراہٹ کیسے تھی؟ حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ جو مچلتی تھی اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں اور آپ سے میں پوچھوں گا، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی؟ ڈھونڈو، کوئی ہے؟ حضور کی کس حدیث میں ہے کہ میرے جاننے کے بعد پوچھنا کہ میں مسکراتا کیسے تھا، میرے لبوں پہ تبسم آتا تھا تو اس کا دلکش نظارہ کیسے ہوتا تھا؟ نہ قرآن میں یہ بات موجود ہے، نہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ امام حسن کر رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ تم کام کرتے ہو، اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، تم یہ کام کر رہے ہو، اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات نہ قرآن میں ہے، ایک بات نہ حدیث میں ہے، اور امام حسن کیے جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو دین کی مضبوطی کا سبب بنے، اور ہر وہ کام، ہر وہ بات اور ہر وہ عمل جو صحیح معنوں میں رسول اللہ کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنے، شریعت سے متصادم بھی نہ ہو، اس کا کرنا سنت صحابہ ہے۔ تو امام حسن پوچھتے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ سے کہ حضور بتائیے کہ رسول اللہ مسکراتے کیسے تھے؟ ہند ابن ابی حالہ عمر میں بڑے تھے، ان کو توحید کا معنی نہیں پتا تھا، ان کو شرک کا مفہوم نہیں پتا تھا، ان کو بدعت کی باریکیوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھا دیتے کہ حسن ان باتوں کی کیا ضرورت ہے، رسول قرآن چھوڑ کے گئے ہیں اس پہ عمل کرو، رسول حدیثوں کا انبار چھوڑ کے گئے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی کا ترہ امتیاز بناؤ۔ حضور کی تبسم، حضور کی مسکراہٹ کیسی ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ نہ ہند بن ابی حالہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے تبسم اور حضور کی مسکراہٹ کے حوالے سے جو جواب دیتے ہیں وہ سماعت کیجئے۔ حضرت ہند ابی حالہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکراتے تھے، مسکراتے ہوئے لب کھلتے ہیں نا، ہونٹ کھلتے ہیں نا، تو حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ حضور جب مسکراتے تھے تو ان لبوں کے پیچھے جو دانت ہے نا، ان لبوں کے پیچھے جو دانت ہے نا، وہ کیسا منظر پیش کرتے تھے، دانت کیسے نظر آتے تھے، دانت کیسا نظارہ پیش کرتے تھے۔ ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں جس طرح سفید بادل کے اولے، بادل جب بھاگ رہے ہو، بادل جب دوڑ رہے ہو تو وہ جو اولے اس طرح نظر آتے ہیں، ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ جس طرح سفید بادلوں کے اولے ہیں اس طرح حضور کے دانت لبوں کے پیچھے نظر آتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم، حضور کی مسکراہٹ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، فقیہ امت ہیں، ان 4 لوگوں میں ہیں جن کے نام لکھ کر گھر میں لگا دیے جائیں اللہ محفوظ رکھتا ہے، گھر میں لگا دیے جائیں سیوی سے گھر محفوظ رہتا ہے، فصلوں میں لگا دیے جائیں فصلیں ہر قسم کے وائرس اور جراثیم سے محفوظ رہتی ہیں۔ آپ کو پہلے بتا رکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود انہی جلیل القدر ہستیوں اور شخصیات میں سے ایک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی مسکرا رہے تھے، بظاہر وجہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور کیوں مسکرا رہے ہیں، نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے حضور مسکرا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بات بنتا سنتا ہے، ہنسنے والی بات ہوتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، کوئی کام دیکھتا ہے بندہ، ہاں مسکرا پڑتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ان کے بارے میں ہے، احد کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں
ایک شخص پہ تیر مار رہے ہیں، وہ آگے ڈھال کرتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بڑے نشانہ باز تھے، کبھی تیر ادھر چلا جاتا، کبھی تیر ادھر چلا جاتا۔ آخر سعد ابن ابی وقاص نے 1 منٹ وقفہ کیا کہ کس وقت وہ ڈھال ذرا نیچے کرتا ہے، وہ اس ایک لمحے میں اس نے ڈھال نیچے کی، انہوں نے تیر چلایا، اس کے ماتھے میں لگا، وہ زمین پہ گرا تو سمجھ آئی، اس کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی۔ حضور یہ منظر دیکھ کے مسکرا اٹھا کہ اس کی تیر لگانے کا انداز کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہوئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بات سن کے بندہ مسکراتا ہے یا کوئی منظر دیکھ کے بندہ مسکراتا ہے، اور آج حضور ایسے مسکرائے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا ہے۔ منظر کیا ہے؟ اب صحابہ بھی موجود ہیں اور حضور ان کے اندر موجود ہیں، اور حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ نہیں دیکھ رہے، یہ الگ موضوع ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سٹیٹس واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رکھا ہے۔ حضور جماعت کرا رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد ایک نمازی کو نامزد کر کے فرمایا فلاں اٹھ اپنی نماز لوٹا۔ اس نے نماز لوٹائی، جب نماز لوٹا کے حضور کی کچہری میں حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے ہیں۔ نماز کسوف ادا کرنے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، ایسے محسوس ہوتا تھا کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں، پھر ہاتھ واپس لوٹا لیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے لگتا تھا آپ اوپر سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے جنت میری نظروں کے سامنے رکھ دی تھی اور جنت کے اندر انگور مجھے نظر آئے، میں نے چاہا میں تمہارے لیے، میں اپنے ان غلاموں کے لیے وہ انگور لے آؤں اور تم کو کھلاؤں اور تم وہ لذت حاصل کرو۔ بعد میں مجھے خیال آیا جسے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے میں اسے چھپا ہی رہنے دوں، جس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے میں اس کو غیبوبت میں ہی رہنے دوں، اس لیے میں نے ہاتھ واپس لے لیا۔ یہ حضور کا اپنا ایک مقام ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کے ماحول میں موجود ہوتے ہوئے اپنے اس مقام کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ شب معراج جب حضور کی واپسی ہوئی، حضور نے فرمایا تھا وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَجَدتُّ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدَيَّ فَعَرَفْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب ذوالجلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے میں نے اسے جان بھی لیا، اسے پہچان بھی لیا۔ یہ الگ موضوع ہے، حضور کی نظر میں کتنا کمال ہے، حضور کی نظر میں کتنی وسعت ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس دوزخی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ جنتی ایسے ہیں جو پہلے دوزخ میں جائیں گے، وہاں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، اس کے بعد جب صفائی مکمل ہوگی اس کے بعد ان کو جنت میں روانہ کیا جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں اس دوزخی کو دیکھ رہا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور سیدھا نہیں چل پا رہا، وہ گھٹنوں کے بل دوزخ سے نکل رہا ہے، سیدھا نہیں اٹھ کے آ رہا، گھٹنوں کے بل نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں سے نکال کر اسے جنت کی بہاروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا، اگلا منظر یہ تھا کہ جب وہ جنت میں پہنچا تمام سیٹیں فل ہو چکی تھی، کہیں کوئی کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ساری جنت ایمان والوں سے اور جنتیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ جب جنت میں پہنچا اسے کوئی جگہ نظر نہ آئی، حیران ہو کے کھڑا ہے، پہنچا تو ہوں آگے کیا ہوگا، یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں۔
ایسا ہے نا جیسے بندہ بس میں سوار ہو اور بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہ ہو، کھڑے ہونے کے لیے بھی چج کی جگہ نہ ہو، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے سفر کٹے گا کیسے، اور وہ سفر جس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو کے کھڑا ہے کہ جنت میں پہنچ تو گیا ہوں، آگے رہنے کی جگہ نہیں ہے، قیام کی جگہ نہیں ہے، سٹے پلیس نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں، پریشانی میں مبتلا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے فلاں، دنیا میں تو جس گھر میں رہتا تھا وہ یاد ہے؟ وہ جنتی عرض کرے گا مالک کائنات مجھے یاد ہے، وہ اتنے مرلے کا تھا یا اتنے فٹ کا تھا یا اتنے کنالوں کا تھا، جتنا بھی تھا وہ مجھے یاد ہے۔ رب ارباب فرمائے گا پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، دنیا میں تیرا جتنا مکان تھا اس سے 10 گنا زیادہ جنت میں تیرے نام مکان الاٹ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، حضور فرما رہے ہیں، جب اللہ نے یہ فرمایا وہ حیران ہو کے کہنے لگا اے اللہ، تو مالک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو رب ہو کر، کائنات کا مالک ہو کر، انت تسخر، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اور حالانکہ تو مالک کائنات ہے، اللہ ہو کر تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب اس نے یہ جملہ بولا اللہ مسکرایا تو میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ وہ تبسم، بات تبسم کی چل رہی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دیکھے واقعات جو کائنات کے لیے ان دیکھے ہیں حضور کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے وجہ سے امام محبت نے کہا تھا سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں۔ حضرات عزیز وقار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمومی طور پر اپنے مزاج کے اعتبار سے فکر مند رہتے تھے۔ مختلف دنیا والوں کے مزاج ہوتے ہیں، کچھ بالکل سنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ ہنس مکھ ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ مذاقیے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کچھ بہت خاموش، کچھ مناسب ہنسنے والے، کچھ ہر وقت مذاق کرنے والے، مختلف قسم کے مزاج انسانوں کے ہوتے ہیں۔ رحمت دو عالم کا جو عمومی مزاج تھا وہ سنیے، صحابہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمومی مزاج فکر مندی والا مزاج تھا۔ ہر وقت سوچتے ہیں کہ اس مشرک قوم کو، اس یہودی قوم کو، اس عیسائی قوم کو جنت کا راستہ کیسے ملے۔ ہر وقت سوچتے ہیں جو میری جماعت کے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں اضافے کیسے فرمائے۔ ہر وقت دوزخ کے خوف سے نظارت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متفکر رہتے ہیں۔ ایمن کے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مقام پہ فرماتی ہے جب حضور اکیلے ہوتے تھے روتے تھے، جب حضور تنہائی میں ہوتے تھے روتے رہتے تھے، لیکن جب لوگوں کے مجمع میں آتے لبوں پہ مسکراہٹ مچل جایا کرتی تھی۔ حد ہے، یہ حضور کا اپنا کمال ہے، یہ حضور کا اپنا ایک باطنی کمال، قوت اور توانائی ہے کہ وہ مجمع میں روتے ہیں، اور جب تنہائی میں روتے ہیں، خلوت میں روتے ہیں، اور جب مجمع میں آتے ہیں آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھ، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھ، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت خوف خدا میں اور امت کے غم میں مبتلا رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ تنہائیوں اور خلوتوں میں حضور کا کام رونا تھا، اور لیکن جب مجمعوں میں آتے، لوگوں کے سامنے آتے، حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو فکر مندی والی طبیعت ہے، غمگینی والی طبیعت ہے، اس کو کتنے صحابہ جان گئے تھے۔ ظاہر ہے جو زیادہ پاس رہتے ہیں ان کو مزاج کا
اندازہ ہو جاتا ہے تو کتنے صحابہ جان گئے تھے. ان میں ایک حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے, آج بھی اس مقام پہ اس کو اٹیچ میں کر رہا ہوں. حضرت ظاہر زے الف ہے رے, ظاہر صحابی کا نام ہے. رحمت دو عالم خوشطبی کرتے ہوئے فرماتے تھے, یہ ہمارا دیہات ہے, ہم اس کے شہر ہیں. وہ گاؤں سے آتے تھے, حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے, ہم اس کے شہر ہیں. وہ اپنے دیہات سے گھاس وغیرہ کاٹ کے لاتے, مدینہ شریف میں آ کر وہ منڈی میں کھڑے ہو جاتے, بیچنا شروع کر دیتے. جو پیسے آتے اس سے اپنا گھر کا سودا سلف لے کے اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے. اور کبھی کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گھی پیش کرتے, دودھ پیش کرتے. یہ جو گاؤں کی سوغاتیں ہوتی ہیں وہ حضور کو پیش کرتے, حضور سے دعائیں لیتے. حضور کی مسکراہٹ ان کے نصیبے میں آتی. ایک مرتبہ ایسے ہی وہ گھاس پھونس لے کے مدینہ شہر میں آئے اور منڈی میں بیچ رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ان کا رخ دوسری طرف ہے, حضرت ظاہر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. رحمت دو عالم پیچھے سے آ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی. اب ذرا سوچئے تو صحیح, یہ لمحہ کیسا ہے, یہ لمحہ کیسا ہے. ذرا تصور میں چلے جائیے کہ مدینہ شریف کا ماحول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اتنے کرم پہ اترے ہیں, اتنی رحمت, اتنی مہربانی اور اتنا فضل و کرم بانٹ رہے ہیں. ہاتھ رکھ دیے, ہاتھ رکھ دیے. جب انہوں نے حضور نے ہاتھ رکھا اور پوچھا بولو میں کون ہوں, بولو میں کون ہوں, بولو میں کون ہوں. یہ الفاظ تو دور کی بات تھی, حضرت ظاہر کو پہلے ہی پتا چل گیا ہاتھ رکھنے والا کون ہے, ہاتھ رکھنے والا کون ہے. ہاتھوں کے لمس سے احساس ہو گیا کہ کون ہے. حضرت ذی وقار, حضرت ظاہر نہیں بولتے تھے. حضور پوچھتے تھے بولو, وہ نہیں بولتے تھے. حضور کہتے تھے بولو, وہ نہیں بولتے تھے. وہ کہتے تھے بولو, وہ نہیں بولتے تھے. وہ کسی پنجابی شاعر نے, وہ کیسے بولیں, وہ پنجابی شاعر نے کتنی کمال کی بات کی ہے. یہ 21 چک والوں کی نظر. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے سفنے دے وچ مائی ملیا, سفنے دے وچ مائی ملیا تے گل وچ پا لیاں باں. وہ کیسے بولتے؟ حضور نے ہاتھ رکھ دیے ہیں اور کہتے ہیں بولو میں کون ہوں, وہ نہیں بولتے. اور انہوں نے بولنا بھی نہیں تھا, انہوں نے نہیں بولنا تھا کیونکہ یہ لمحہ انہی کا مقدر تھا, یہ لمحہ انہی کا نصیبہ تھا. یہ کائنات میں امتیاز اور افتخار اور کس کا نصیبہ ہے؟ وہ کیسے بولتے؟ سفنے دے وچ, سفنے دے وچ, سفنے دے وچ مائی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. سفنے دے وچ مائی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. ڈر دی ماری, ڈر دی ماری, ڈر دی ماری, ڈر دی ماری, ڈر دی ماری. اکھ نہ کھولنا متاں وچ پھر وچھڑ نہ جاوے. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولنا متاں وچھڑ نہ جاوے. حضرت ظاہر کیسے بولتے؟ وہ میں اگر بول گیا تو حضور نے ہاتھ پیچھے ہٹا لینا ہے. اور یہ جو میں رشک آسماں بنا ہوا ہوں اور رشک عرش بنا ہوا ہوں, یہ اعزاز مجھے پھر کب ملنا ہے اور کس کو کب ملنا ہے؟ وہ ہاتھ نہیں بولتے تھے. آخر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام ہے, کوئی اس کا خریدار ہے, کوئی اس کا گاہک ہے؟ اللہ اکبر. حالانکہ وہ غلام نہیں تھے لیکن رحمت کائنات نے کائنات والوں کے سامنے اپنا خدا داد اختیار ظاہر کیا کہ میں جسے چاہوں غلام بنا دوں. مالک کائنات خدا کی ذات ہے اور حاکم کائنات آمنہ کا لال ہے. کوئی غلام ہے, کوئی ہے خریدار, اس غلام کو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ظاہر اس وقت بولے یا رسول اللہ میری شکل سادی, میں بے ہنر, بے فن, بے کمال, میری کیا قیمت لگے گی؟ رحمت دو عالم نے فرمایا نا چپ کر جا, تیری قیمت میں جانتا ہوں اللہ کے دربار میں کتنی بلند ہے. ورفعنا لک ذکرک,
یہ ورفعنا لک ذکرک کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، لاکا یہ لام جو ہے ملکیت کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے جان جاں امتیوں کی عزتیں ہم نے تیرے حوالے کر دی ہے، امتیوں کی عزتیں تیرے حوالے کر دی ہے، تیری ملکیت میں دے دی ہے، تو جسے چاہے جتنا بلند فرما دے۔ اور اس بلندی کا بہترین طریقہ حضور کی ذات پر درود پاک۔ یاد رکھنا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سینے سے چھوٹی 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 کروڑوں تاریں نکل کر ان سینوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان تاروں کو مضبوط کرو، اور ان تاروں کو مضبوط کرنے کا عمل درود شریف۔ یہ تاریں جتنی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی حضور سے روحانی تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا نہیں میں جانتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں تیری کتنی وقت ہے، کتنی ویلیو ہے۔ حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مزاح والی طبیعت رکھتے تھے، اور وہ بھی حضور کے بارے میں جانتے تھے حضور فکر مند رہتے ہیں، حضور غمزدہ رہتے ہیں، حضور کو ہر وقت انسانیت کا اور امت کا خیال ستائے رکھتا ہے۔ آپ مختلف بہانوں سے حضور کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوششیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضور کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حضور نے زور سے تھپڑ مارا، فرمایا بس بھی کرو، مذاق حد ہوتی ہے، بس بھی کرو۔ حضور نے تھپڑ مارا، اسید کا رنگ بدل گیا۔ جب رنگ بدلا کہنے لگے میں بدلہ لوں گا، اسید کہنے لگے میں بدلہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا ہاں میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، تو بھی مجھے تھپڑ مار لے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس وقت آپ نے تھپڑ مارا تھا میرا کپڑا اٹھا ہوا تھا، میرا جسم تھوڑا ننگا تھا، آپ بھی کپڑا اٹھائیں میں وہیں تھپڑ ماروں گا۔ رحمت دو عالم نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر قمیض اتار دی، قمیض اٹھا دی، اور وہ چاندنی جسم، وہ سیمی بدن، اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضار وہ جملہ سنیے، حدیث کا جملہ سنیے، فَأَحْتَدَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْخَهُ قَالَ انما اردت هذا یا رسول اللہ۔ وہ سیمی بدن، وہ چاندنی رنگ کا جسم جب سامنے ہوا حضرت اسید بن حضیر اس سے لپٹ گئے اور اس کو بے تحاشا چومنے لگے اور کہنے لگے جان بوجھ کے سونیا کیتا، انما اردت هذا یا رسول اللہ، یہ جو بھی کیا ہے میں نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ مجھے یہ شرف مل جائے۔ حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، ساری کائنات مطلع انوار بنی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ واپس آ جائیے، حضور اس طرح مسکراہٹیں تقسیم کرتے تھے، حضور مسکراہٹوں کی خیرات عطا فرماتے تھے، اور حضور کی بھی آرزو یہی ہے، حضور کی چاہت بھی یہی ہے کہ میرا امتی جب بھی کسی سے ملے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو۔ وہ دوسری حدیث بھی ساتھ شامل کر دوں، رحمت دو عالم نے فرمایا ان من المعروف ان تلق اخاک بوجہ طلق، خوش اندازی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، چہرہ کھلکھلاتے ہوئے جب تو اپنے مومن بھائی سے ملے گا، اللہ تمہاری اس ملاقات کو، اس اسلوب کو اور اس رویے کو نیکی کے کھاتے میں درج فرما دے گا۔ تو آئیے آج کے بعد ہم نے بھی اس خشکی کو دور کرنا ہے، اس بے کیفی کو دور کرنا ہے، ہم نے اپنے یہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، رسول رحمت کی روح انور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ التجا کرنی ہے کہ اے مالک کائنات اور اے حاکم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی وہ خوش ذوقی عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی وہ خوش اسلوبی عطا فرما دیجئے۔ ہم جو خشکی، یبوست، بدتمیزی اور بے ذوقی کے انبار اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ سب نکل جائیں اور یہاں محبت مصطفیٰ کے چراغ جل اٹھے۔ دکاندار بھی اس رویے کو اپنائیں، افسر بھی اس رویے کو اپنائیں، علماء بھی اس رویے کو اپنائیں، پیر بھی اس رویے کو اپنائیں، ہر شخص جو کسی بھی لیول پہ کھڑا ہے وہ اس رویے کو اپنائے جو حضرت جابر بن سلیم کو میرے رسول نے وصیت کی تھی کہ جب بھی ملاقات کرو مسکراتے ہوئے ملو۔
یہ جو بے ذوقی کا عالم ہے، آزمائش کا عالم ہے، امتحان کا عالم ہے دنیا میں، اور پورے پاکستان نے، حفیظ طائب نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا۔ اس جملے پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ ایک شیریں جھلک ایک نوری دھلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری دھلک، تلخ و تاریخ ہے زندگی یا نبی، تلخ و تاریخ ہے زندگی یا نبی۔ تبسم کی خیرات چاہیے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ پر اور اس نصیحت پر اور اس وصیت پر ہمیں دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ایصال ثواب۔ برحمتک یا